جب آپ اتنی بات سمجھ گئے تو اب آپ یہ سمجھیے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ عاشورہ جس کو 10واں دن یعنی 10 محرم بھی کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ روزہ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالی معاف کر دے گا۔ لیکن آپ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جن احادیث کے اندر نیک کام کرنے پر گناہ معاف ہونے کی بات کہی گئی ہے، ان سے مراد گناہ صغیرہ ہے، یعنی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم جو نیک کام کرتے ہیں، ان نیک کام کرنے کے نتیجے میں جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس نے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں وہ تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ اسی کے ساتھ آپ ایک بات یہ سمجھیے کہ 10 محرم کے دن یعنی 10 محرم پر ہمیں کتنے روزے رکھنے ہیں؟ ہمیں صرف 10 محرم کے دن کا ہی روزہ رکھنا ہے یا اس کے ساتھ 1 روزہ اور ملانا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ 1 روزہ رکھتے تھے، لیکن جس سال آپ کا وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس سے 1 سال پہلے جب آپ زندہ تھے تو آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلی سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 1 روزہ اور ملاؤں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 روزے رکھنے سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن علماء کرام نے مستحب قرار دیا ہے کہ جب ہم 10 محرم پر روزہ رکھیں تو 10 کے ساتھ 1 اور ملا لیں، یعنی 1 دن پہلے کا یا 1 دن بعد کا روزہ 10ویں کے ساتھ ضرور رکھیں، 9، 10 یا 10 اور 11 اس طرح سے ہم روزہ رکھیں۔ 2 روزے رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہمیں ملے گا، لیکن اگر ہماری گنجائش نہ ہو، اگر ہمارے پاس موقع نہ ہو تو ہم 2 کے بجائے 1 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ 1 روزہ رکھنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ 2 روزے رکھنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے اور ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور 1 روزہ رکھنا غلط ہے تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر آپ کی گنجائش 1 روزہ رکھنے کی ہے تو آپ 1 روزہ رکھیے، لیکن روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے لیے آپ رات سے ہی نیت کر کے سو جائیے کہ میں کل روزہ رکھوں گا۔ اگر آپ رات کو نیت کر کے سو گئے اور آپ کی صبح کو آنکھ نہیں کھلی، سحری میں آنکھ نہیں کھلی، بلکہ آپ کی آنکھ سحری کا وقت نکلنے کے بعد کھلی تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ یا آپ سحری میں آپ کی آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلنے کے بعد آپ نے سحری کھائی تو آپ صرف دل سے نیت کر لیجئے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور اگر آپ زبان سے کہہ لیں بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ محرم، اگر آپ اس طرح سے کہہ دیں تو بھی بہتر رہے گا۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے نہ کہہ سکیں تو صرف دل سے اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ میں محرم کے 10 محرم کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، میں 10 محرم کا روزہ رکھ رہا ہوں، اتنا کہنا کافی ہے، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی آپ کے مسائل ہوں آپ کمنٹ باکس میں معلوم کرتے رہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔